بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. دوسری پارٹیز کی بات کی جائے کہ کوئی بھی پارٹی کہاں کس صوبے میں کیسے مستحکم ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ آتی ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں سب سے زیادہ مستحکم ہے. بہت سی پارٹیز آتی ہیں چلی جاتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اپنی جگہ برقرار رکھتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ حافظ نعیم صاحب کے بیانات بھی بار بار آ رہے ہیں. مزے کی بات یہ بھی ہے کہ پہلے بھی ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ ایسا کیا ہے کہ حافظ نعیم صاحب اگر کوئی بات کہہ دیں، کوئی کال دے دیں، تو کوئی بھی شخص جو کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھ رہا ہے وہ ان کی بات پہ لبیک کہہ رہا ہے. یہ تمام پارٹیز کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. کیا الیکشن پہ اس کے نتائج برآمد ہوں گے؟ کوئی ایسا ہے سلسلہ کہ کیا پہلے جو لوگ حکومت میں تھے انہوں نے عوامی مسائل کو اس طرح سے حل نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا؟ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ذوالفقار علی بدر صاحب. سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے اپنے پروگرام میں بتایا، بہت شکریہ. ذوالفقار علی بدر صاحب، سب سے پہلے حافظ نعیم صاحب کے بیان کی بات کر لیتے ہیں. جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں لیول پلینگ فیلڈ کا تو ذکر ہو ہی رہا ہے، لیکن حافظ نعیم صاحب کہتے ہیں کہ کون سے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں؟ بلاول صاحب اتنے سالوں سے سندھ میں حکمرانی کر رہے ہیں، لیکن کیا حال ہوا ہے؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ ابھی دھرنے کی بھی بات کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہمیں حافظ نعیم صاحب کے بیان کا کیا جواب دینا ہے؟ حافظ صاحب کی بات کا جواب تب دیں جب کوئی وہ اس قسم کی سیاست کے اندر ہوں جہاں پہ نظر آ رہا ہو کہ انہوں نے کوئی پاکستان کے اندر آ کے حکومت بنانی ہے یا کوئی بہت بڑا مارکا مارنا ہے. حافظ صاحب ایک لوکل لیول پہ کراچی کی سطح کے اندر بھی، کراچی کے بھی چند ڈسٹرکٹ کے اندر بھی چند یونین کاؤنسلز کی سیاست کر رہے ہیں. ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا ریکارڈ کرتے ہیں. اب وہ ایک لوکل لیول کا لیڈر جب ایک پارٹی کے چیئرمین کے بارے میں جواب ایک سوال اٹھائے یا اس کے اوپر فکرے کسے، تو پھر ہم تو سمجھتے نہیں ان کا لیول ہے کہ ان کو جواب دیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی عوامی پارٹی ہے، ایک ایسی لوگوں کی پارٹی ہے، مزدوروں کسانوں کی، جو کہ پچھلے کئی سال سے حکومت میں آتی رہی ہے، اور اس کی جو پرفارمنس ہے، اس کا جو بھی معاملہ ہے وہ اچھا ہے برا ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ لوگوں نے الیکشن میں ووٹ ڈال کے بتا دینا ہے کہ پرفارمنس ٹھیک رہی ہے یا نہیں رہی. اس پہ آپ اور ہم آ کے حافظ نعیم صاحب کو اگر تنقید یا ان کی بات کے اوپر یہاں پہ تنقید کا یہ سوال نہیں ہے. میرا تو اس کوشچن یہ ہے کہ ابھی بیچ میں بھی انہوں نے گاڑیاں روکنے کی بات کی، اس سے پہلے بھی ہڑتال کی 2 دفعہ کال آئی. لوگوں نے کیوں لبیک کہا؟ اور صرف یہ لوکل سطح کے لیڈر کی بات نہیں ہے. کراچی پاکستان میں بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر وہاں ایسا کچھ ہو کہ کوئی لیڈر اگر کہہ رہا ہے، چاہے وہ لوکل ہے، تو وہی کہتا ہے کہ جناب یہ ہو جانا چاہیے، تو لوگ لبیک کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ کسی اور پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں. پھر بھی اس کا مطلب جو بڑی پارٹیز تھیں انہوں نے لوگوں کے مسائل کو ایڈریس نہیں کیا تھا. دیکھیں، آپ کی اس بات تک بالکل ٹھیک ہے کہ کراچی جو ہے وہ کاروباری ہب ہے، پاکستان کی بیک بون ہے، پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ شہر ہے اور پاکستان کا بزنس ہب ہے. بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پہ بات رہ جاتی ہے کہ ایک کال دینے کی، ہڑتال کرنے کی، لوگ تھک گئے ہوئے ہیں. دیکھیں، لوگ اب نہیں چاہتے اس قسم کی سیاست کرنا. ہاں، ہڑتال والی جو معاملہ ہے، لوگ بجلی، مہنگائی، گیس اور روزمرہ کی جو زندگی کی یہ جو یوٹیلیٹیز ہیں اور جو کھانے پینے کی اشیاء ہے، اس کی مہنگائی سے بھی تنگ ہے. تو وہ تو کوئی کہتے ہیں کہ کوئی باہر نکلے، اس کے پیچھے آ کے لب بیٹھیں، بہت سارے لوگ باہر آ جائیں گے. ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ حافظ نعیم صاحب اکیلے اس شہر کے اندر آ کے اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلے ہی شہر کو بند کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. حافظ نعیم صاحب جتنے لوگ اکٹھے کریں گے آج اس مہنگائی کے مشکل دور میں اور جس طرح کے حالات ہیں اس کے بیچ میں، اگر پاکستان پیپلز پارٹی بھی آواز دے تو حافظ نعیم صاحب سے زیادہ لوگ اکٹھے کریں گے. معاملہ مقابلہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا نہیں ہے. مقابلہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے ہڑتال کر دی اور آپ نے شہر بند کرا دیا اور آپ کے پیچھے فالوور زیادہ ہیں اور دوسری پارٹی کے پیچھے کم ہے. یہ کوشچن نہیں ہے. کوشچن ہونا چاہیے کہ ہم نے مسئلے کو حل کرنا ہے. دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بہت اچھا کام کیا تھا. انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ تمام پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا کیا. ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ اس پہ پی ٹی آئی بھی آ کے اکٹھی ہو، لیکن پی ٹی آئی نہیں آئی. ضد کی سیاست کرتے تھے اس کے چیئرمین. آج آپ کے سامنے ہی ہے کہ انہوں نے 9 مئی کا واقعہ کرایا. آج جماعت اسلامی کی بھی لیڈرشپ کو یہ چاہیے
کہ یہ جو معاملات بیٹھ کے گفتگو کے ساتھ ڈائلاگ کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. کراچی بزنس ہب ہے, کراچی کے لوگوں کو اگر آپ شہر بند کر دیں گے, ایک دن کا کاروبار کا ان کا جو ہے حرج ہوگا. تو یہ مقابلہ نہیں ہے, مقابلہ تو ہے ہم پرفارمنس کی سیاست کریں, ہم ڈیلیوری کی سیاست کریں. دو تین باتوں سے مجھے آپ کے اختلاف ہے, اس کو تھوڑا کلیئر بھی کرنا ہے. آپ حافظ نعیم صاحب کو تو لوکل لیڈر کہہ رہے ہیں اور کچھ یوسیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, لیکن ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے. جماعت اسلامی اپنے طور پہ ایک حیثیت رکھتی ہے, ایسا کہ نہیں رکھتی. ایک یہ بات. دوسری بات یہ کہ بیانیہ کوئی بھی پارٹی اگر آئے گی, ابھی الیکشنز ہونے والے ہیں, الیکشنز کی کمپینز چلیں گی, تو ہر پارٹی کے پاس کوئی نہ کوئی تو بیانیہ ہوگا کہ جس کو وہ لے کے جائیں گے. تو پیپلز پارٹی کے پاس ایسا کون سا بیانیہ ہے؟ ٹھیک ہے, جماعت اسلامی ایک بیانیہ لے کے اٹھ رہی ہے کہ مہنگائی ہے, یہ ہو گیا, وہ گیا, عوام کے لیے بات کریے. پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت ایسا کیا ہے جو عوام کے پاس لے کے جائے اور اس کو ووٹس ملے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے بیانیہ نہیں بنانا, پیپلز پارٹی کی ایک آئیڈیالوجی ہے. پیپلز پارٹی نے ایک مینیفیسٹو بنانا ہے اور اس مینیفیسٹو کے اندر لوگوں کی امپاورمنٹ کے اوپر جو ہے وہ مینیفیسٹو کو لے کے جانا ہے. وہ جو اکنامک امپاورمنٹ کا ہے, ویدر اٹس ویمن اور اٹس یوتھ اور اٹس جنرل پبلک, وہ اکنامک امپاورمنٹ کا مینیفیسٹو ہے. بیکاز اکنامک امپاورمنٹ از دا کی ٹو کنٹریز امپاورمنٹ, اکنامک امپاورمنٹ. تو اس کے بغیر آپ آگے چل نہیں سکتے. اگر یہاں پہ میں آپ کو بولوں کہ ہمارے پاس بہت بڑا کوئی جادو کی چھڑی ہے اور راتوں رات کر دیں گے, راتوں رات کسی پارٹی کے پاس کوئی نہیں ہے. آپ کو تمام کچھ اسٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کرنا ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز جب لوگوں کے بیچ میں جائیں گی, ان کو اپنی اگلی پلان دینا پڑے گا, مینیفیسٹو دینا پڑے گا. اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے جو ہیلتھ کے شعبے میں کام کیا ہے, ٹرانسپورٹ کے شعبے میں کیا ہے اور دیگر شعبوں میں کیا ہے, اس کی کارکردگی کو بنیاد بنا کے آگے جائیں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے اور ہم اس طریقے سے ٹیکنالوجی یوز کر کے اور باقی چیزیں کر کے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اور لوگوں کے معاشی مسائل کا حل نکال سکتے ہیں, لوگوں کو روزگار, کاروبار دے سکتے ہیں. جہاں پہ اگر لوگوں کو لگے گا کہ پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو اچھا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اکنامک امپاورمنٹ آ سکتی ہے, تو بالکل وہ ہمیں سلیکٹ کریں گے. اگر لوگ سمجھیں گے کہ نہیں اچھا, تو وہ پھر جو ان کی مرضی ہے, اس پہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جہاں تک رہ گئی حافظ نعیم صاحب کی, ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں اور ہمیں حافظ نعیم صاحب سے کوئی پرابلم نہیں ہے, کسی بھی جماعت کے کسی لیڈر سے کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم تمام جماعتوں کے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ حافظ نعیم صاحب اٹھ کے اتنی جو باتیں کرتے ہیں بلاول صاحب کے بارے میں یا پیپلز پارٹی, ان کو کہیں کہ آپ اگلا الیکشن آ رہا ہے, یہ الیکشن ہے, یہ رہا گھوڑا, یہ رہے میدان, تو دیکھ لیتے ہیں کہ کون کیا بہتر پرفارمنس کرتا ہے. جماعت اسلامی کی جو سیٹیں آئیں گی اس کے بعد بیٹھ کے ہم بات کر لیں گے. چلیں میرے ساتھ رہیے گا. مجھے اس وقت جوائن کیا ہے محترم بریگیڈیئر طارق صاحب نے. طارق خلیل صاحب, پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, سوری فار دا ڈیلے. کراچی کی بات ہو رہی تھی. جی جی سر. تو مجھے صرف کارساز سے یہاں آنے میں 1 گھنٹہ لگا. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم شام کو ہمیں بھی آتے ہوئے لیٹ ہو گئے, اور جب کوئی کہتا ہے کہ جی کراچی, تو کراچی ظاہر سی بات ہے. جی سر, سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز جو میں پروگرام کے سٹارٹ میں بھی آپ سے کرنا چاہ رہی تھی اور اتفاق سے لیٹ ہو گئے تو ہم وہ بات نہیں کر سکے. ابھی دنیا بھر میں ایک تنازع, پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں, اور جب تک جمہوریت کا تسلسل نہیں ہوگا عالمی سطح پہ معاملات پاکستان کے بہتر ہو بھی نہیں سکتے. لیکن اس وقت جو بھارت کا ایک امیج ڈیولپ ہوا ہے کینیڈا کے میں جو واقعہ ہوا ہے, اس ہردیپ سنگھ نجر کا, کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں آپ؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. دیکھیے, یہ جو بھارت کا امیج کی جو آپ بات کر رہی ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جہاں تک امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے یا امریکن انٹیلیجنس ہے یا ویسٹرن انٹیلیجنس ہے, EU کی, ایوری باڈی نیو کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھے کیونکہ ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے. کنٹینمنٹ آف چائنا از سب سے بڑا ایک ان کا اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے. تو اسی لیے بھارت کوآڈ میں بھی شامل تھا. بھارت کو انہوں نے 2-3 اسٹریٹجک ایگریمنٹس, جس میں بیکا ہے, ڈیفینس کوآپریشن ایگریمنٹ ہے,
وہ کیے ہوئے تھے. تو وہ جو کشمیر میں ہمارے ہو رہا ہے، جو ہم بولتے رہتے تھے، اس کو وہ کوئی توجہ نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ جو ان کے انٹرسٹ تھے وہ ان کو راستے میں مانے آ جاتے تھے کہ بھئی کوئی اس میں آپ نے تھوڑا بہت لپ سروس ہوتی تھی، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی فورم پہ یہ بات ہوتی نہیں تھی کہ ہیومن رائٹس کتنی وائلیشن کشمیر میں. اب جو ہوا ہے یہ چونکہ ہوا ہے کینیڈین سوائل پہ، اور یہ ہوا ہے ایک کینیڈین سٹیزن کے ساتھ. اٹ از اے مٹیریل کہ وہ سکھ ہے یا ہندو ہے، عیسائی ہے، بٹ ہی از اے کینیڈین سٹیزن. اس کے بعد ایک اور بھی مرڈر ہوا ہے جمعرات کو، وہ میرے خیال بلبل سنگھ کا. تو یہ 2 مرڈر تو ان کے ہو چکے ہیں. تو جہاں تک امریکن یا کینیڈینز کا تعلق ہے، وہ بالکل اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ان کی سوائل پہ آ کے کوئی آدمی اس قسم کی حرکت کرے. تو لہٰذا ان کا ریئیکشن جو تھا مسٹر ٹروڈو کا، میرا خیال ہے وہ بالکل اپروپریٹ تھا اور جو ہونا چاہیے تھا. جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، انڈیا ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ اس قسم کا ریئیکشن آئے گا. اور ابھی آپ دیکھیں انڈین میڈیا جو ہے وہ فل بلاسٹ کینیڈا کے خلاف ہے، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر آف بالکل ان کی میچورٹی کھل کے سامنے آؤٹ آف مائنڈ ہوئے. یہاں تک کہ کپل ناتھ ہیں ان کے RSS کے لیڈر، انہوں نے تو یہ بھی دھمکی دے دی کہ ہم سب مرین لے کے جائیں گے اور ہم کینیڈا کو اڑا دیں گے، ناٹ ریئلائزنگ کہ کینیڈا از اے ممبر آف نیٹو اینڈ از نیبر آف امریکہ، اور کینیڈا از ویری بگ پاور. اور یہ بالکل امیچور ریئیکشن ہے جہاں تک انڈیا کا. لیکن ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس لیے کہ جو ہمارا سٹانس تھا، مجھے یاد ہے 93 میں ہم نے یہ ٹیک اپ کیا تھا انٹرنیشنل فورم میں، میں خود بھی اس میں شریک تھا. ہم نے کہا تھا کہ یہ جو اسٹیٹ ٹیررزم انڈیا نے شروع کیا ہے اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا. الٹا جو ہمیں جو بلیم کرتے تھے کہ جو سکھ موومنٹ 80s، آپ کو پتہ ہے کہ آپریشن بلو سٹار ایک ہوا تھا، اس وقت تک سکھ موومنٹ نہیں تھی. اس وقت صرف سکھوں کی ڈیمانڈز تھی کہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. لیکن جب وہ آپریشن بلو سٹار ہوا ہے اس میں ہزاروں سکھ مارے گئے، اور ان کی جو سب سے مقدس جگہ تھی تخت، اکال تخت، اس پہ جب ریڈ ہوا ہے اور وہاں پہ بے حرمتی ہوئی، اس کے بعد یہ موومنٹ خالصتان کی چلی ہے اور یہ زور پکڑتی گئی. اچھا، اس میں جو چیزیں مجھے نظر آئیں کہ ٹھیک ہے بھارت بہت کچھ کر رہا ہے اور ہم بتا بھی رہے تھے دنیا کو کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ رو کا ہاتھ ہے. لیکن اس وقت جو بھارت نے جس طرح سے ثبوت دیا کہ سفارتی تعلقات خراب کر دیے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھارت یہ کہتا کہ ٹھیک ہے جناب ہم بھی تحقیقات میں آپ کے ساتھ دیتے ہیں، آپ کریں تحقیقات، ہو سکتا ہے آگے چیزیں معاملات کچھ بہتر ہو جاتے. لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ بھارت نے اس طرح کیا، بلکہ الٹا ریئیکشن ان کی طرف سے آیا. بھارت کا جو پرابلم ہے نا جی، ایک تو ہوتا ہے میڈیا کا ریئیکشن، ایک ہوتا ہے آپ کی گورنمنٹ کا ریئیکشن. ایک بڑا ان کا ریئیکشن بڑا عجیب سا تھا کہ جو یہ کہنا چاہیے کہ مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ بھارتی حکومت کی طرف سے، جبکہ وہ ایک اس کا حصہ بننے جا رہے تھے، جو کہ دوسری ایک بلاک ہے، ایک دوسرے بلاک کا حصہ بننے جا رہے ہیں. اس طرح سے ریئیکشن سمجھ سے باہر تھا. نہیں مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہوئی، اس لیے کہ ایک تو آپ نے بات کی نا میڈیا کا ریئیکشن، آپ اس کو سائڈ پہ رکھ دیجیے. دوسرا ریئیکشن ہوتا ہے اسٹیٹ کا ریئیکشن، اور اسٹیٹ کے دو پورشن ہے. ایک گورنمنٹ کا ایلیمنٹ ہے جس میں فارن منسٹر ہے اور ان کا جو سیکورٹی ایڈوائزر ہیں امیت سنگھ ہے، اور دوسرا جو ان کے تھنک ٹینک ہیں. اچھا، ان کے تھنک ٹینکس پچھلے 2-3 سال سے یہ پروجیکشن دے رہے تھے، اور مسٹر مودی واز ان فور فرنٹ ان ایڈوکیٹنگ دیٹ، کہ وہ ایسے پروجیکٹ کر رہے تھے جیسے انڈیا آلریڈی ہیز بیکم اے سپر پاور اور کوئی ان کو ٹچ نہیں کر سکتا. تو یہ جو ریئیکشن کینیڈین آیا ہے یہ ان کے لیے ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ تھا. دے تھاٹ کہ وی آر انٹچبل، اور اسی لیے یہ جو ان کو جو
تکلیف جس کو آپ میں کہوں گا ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ دے ہیو بین شون دا لائٹ کہ بھئی آپ اپنی جگہ پہ رہیں. یو کین ناٹ ڈسٹرائے دا انٹرنیشنل نارمس. اور ہم اس کو ابھی امریکن نے بھی سپورٹ کیا ہے کینیڈا کو کہ جی آپ انویسٹیگیشن میں کوآپریٹ کریں. ای یو نے بھی کیا ہے, ایون جاپنیز نے بھی کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چلے گا اور اس میں بڑھاوا بھی آئے گا, لیکن ایونچولی میں سمجھتا ہوں کہ 4-6 مہینے کے بعد, کیونکہ ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں آپس میں, کنٹینمنٹ آف چائنا وغیرہ, تو گریجولی دے ول. اچھا, میں بہت فاسٹ ہے اس کو لے کے چلوں گی. ایک سمجھا جاتا تھا کہ مودی صاحب سے ہر کوئی جا کے مل رہا ہے, تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے, خاص طور پہ ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں, کہ مودی صاحب کی گورنمنٹ یا انڈیا کی گورنمنٹ اتنی زیادہ اچھی ہو گئی کہ لوگ تمام ممالک ان سے آ کے مل رہے ہیں. دوسری طرف ایک اور بھی تو سلسلہ ہے کہ اپنی بلاک کو ان کو الگ کرنا ہے, کچھ ممالک کو الگ کر دینا ہے. سپر پاور کی گیم ہے جس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کو بھی کوئی استعمال کرتا ہے اور انڈیا بھی اس کا ایک حصہ ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ مودی گورنمنٹ کی کوئی اپنی اسٹریٹجی ہے کہ لوگ دوسرے ممالک ان سے تعلقات اچھے کر رہے ہیں, یا یہ ان کو صرف استعمال کرنا ہے کہ جناب آپ کا پانی کا راستہ بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں انڈیا مدد کر سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ مسٹر مودی کا جو پروفائل ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں گجرات آن ورلڈ, وہ ایک ٹیررسٹ کا ہے, اور کافی دیر امریکہ نے اس کو بینڈ لسٹ میں بھی رکھا ہے. یہ تو جب وہ پرائم منسٹر بنا ہے تو وہ بینڈ لسٹ سے اس کو ریموو کیا ہے. ادروائز دے ور ناٹ گیونگ ہم ایون ویزا ٹو وزٹ امریکہ. لیکن جیسے ابھی میں نے شروع میں کہا ہے کہ بگ پاور پالیٹکس میں بہت ساری چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں, تو یہ بھی اگنور ہوتی رہی ہیں. باقی جہاں تک بلاکس بننے کا تعلق ہے, سرٹنلی امریکنز وانٹ کہ جی انڈیا یا بھارت, جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں, دے کال دیم سیلف ناؤ بھارت, دے شوڈ بی پارٹ آف دی امریکن کیمپ, سو دیٹ انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. اگر آپ دیکھیں نا, ان دی انڈین اوشن امریکن نے بہت سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ان کو دی ہے. انڈمان آئیلینڈز میں جو بیس بنائی ہے ٹو مانیٹر دی سی روٹس جو انڈین اوشن سے یا اسٹریٹ آف ملاکا سے جاتے ہیں. اسی طرح دے آر ایکسپیکٹنگ کہ جی اگر ضرورت پڑی تو انڈین نیوی کین بی یوزڈ ان ساؤتھ چائنا سی اگینسٹ چائنا, اور اس میں انہوں نے آسٹریلیا کو بھی ہک ان کیا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ جوڑیں, وہ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن میں بالکل آج بھی کہتا ہوں, آئی اسٹینڈ ود مائی کنوکشن کہ Americans do not know the psyche of the Indian Hindu mind. It is the British who knew it, the psyche of the Hindu mind. ابھی بھی مودی صاحب 2 کشتیوں میں ہیں. وہ رشیا کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے, کیونکہ ان کے پاس جو ویپن سسٹمز ہیں اس وقت, اور 3.5 بلین کے ان کے آرڈرز پینڈنگ ہیں, وہ ان کو بھی خراب نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے آپ نے دیکھا برکس میں بھی مودی صاحب کچل اچل کے جا رہے تھے, اور وہاں پہ جو ان کی جو ڈی ڈالرائزیشن کا جو پروسیس شروع ہوا ہے, جس میں اب 32 ملکوں نے تقریباً, رشیا نے ان کو کلیئر کر دیا ہے, اور چائنا نے, ٹو ایکسچینج ان دا کرنسی, برک کرنسی میں. تو اس میں بھی مودی صاحب آگے تھے. سو ہی ہیز ان 2 boats. آگے وہ کیسے بنتا ہے آگے جا کے, آئی تھنک وی ہیو ٹو سی اٹ. لیکن پاکستان میں ایک بڑی کمزوری ہے, میں بالکل اس کو کہنا چاہوں گا, ٹائم نہیں ہے لیکن میں کہنا چاہوں گا, ہمارے ایمبیسیز کے پاس کوئی فریم ورک نہیں ہے ٹو کاؤنٹر انڈین پروپیگنڈا. سر یہی بات جو ہے نا میں اس وقت پوچھنا چاہ رہی ہوں. میرے ساتھ اسمبلی چونکہ پیپلز پارٹی کے رہنما موجود ہیں ذوالفقار علی بدر صاحب. ذوالفقار علی بدر صاحب تھوڑی سی بات آپ سے کریں گے انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں بھی کردار ایک رہا ہے. ایک ینگ خون ہمارے سامنے آیا جنہوں نے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی. ایک چھوٹا سا اس پہ کامنٹ کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اصل بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے 16-18 ماہ کے عرصے کے اندر جو میکسیمم وہ پرفارم کر سکتے تھے انہوں نے کیا. انہوں نے بہت سارے ملکوں کے ساتھ
جو پاکستانی ایک ایز اے کنٹری آئسولیشن میں تھا ڈپلومیٹکلی، اس کے بہت سارے ملکوں کے ساتھ جن میں امریکہ، چائنا، یورپی یونین، مڈل ایسٹرن، ٹرکی، تو بہت سارے ملکوں کے ساتھ بائی لیٹرل ریلیشن بہتر کیے، اور پھر بہت سارے ایسے فورم جیسے آسیان ہے، کافی ہے، ورلڈ اکنامک فورم ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، بہت سارے ملکوں کے ہیڈ آف اسٹیٹس کے ساتھ یا فارن منسٹرز کے ساتھ، پھر وہاں پہ بائی لیٹرلی پاکستان کی وہ جو ایک آئسولیشن چل رہی تھی ڈپلومیٹکلی، ریلیشن کو بہتر کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایف اے ٹی ایف سے آپ باہر نکلے، جو ملک آپ کو ووٹ نہیں دے رہے تھے انہوں نے آپ کو دیا، آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کو ریزیوم کرنے میں آسانی پیدا ہوئی، پھر جی ایس پی پلس کا آپ کو اسٹیٹس ملا، اس طرح کر کے بہت ساری چیزوں میں سی پیک کا پروگرام واپس آیا، رشیا کے ساتھ ریلیشن بہتر ہوئے، ایران کے ساتھ آپ کی کنیکٹیویٹی شروع ہوئی، پھر ٹاپی گیس پائپ لائن کی طرف آپ نے آئے، جو کانٹریکٹ پچھلے 10 سال سے رکا ہوا تھا وہ چلا۔ تو اصل بات یہ پھر چائنا کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کا جو اکنامک کنیکٹیویٹی تھی بارڈر کے اوپر، وہ بھی انہی کا انیشیٹو تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آپ ایک کر سکتے ہیں، اصل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بیوروکریسی کے اندر اسٹرکچرل ریفارمز ہیں اور رولز آف بزنس کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے، بس یہاں پہ ایک پولیٹیکل بندہ منسٹر تو بن جاتا ہے، لیکن وین اٹ کمز ٹو ڈیسیژن میکنگ اس کے لیے اتنی زیادہ ہرڈلز کریٹ ہوئی ہے کہ ایون اف ہی وانٹس ٹو پرفارم اور ٹیک اے ڈیسیژن فار دا اسٹیٹ آف پاکستان، تو وہاں پہ ڈپلومیٹک ہرڈلز اور بیریئرز اتنے آ جاتے ہیں کہ یو وانٹ بی ایبل ٹو پرفارم۔ تو یہاں پہ ہمیں ایز اے نیشن تمام لوگ جو حکومت میں کل کو آئیں گے ان کو سب سے پہلے یہ سوچنے کی ضرورت ہے، جو کام دبئی یو اے ای نے کیا، جو کام انڈیا نے کیا، جو کام سعودی عربیہ کر رہا ہے، کہ یو ہیو ٹو ٹیک دا ڈیسیژن فار اسٹرکچرل ریفارمز ان دا بیوروکریسی، بیکاز دیٹس ویئر دا پرابلم اسٹارٹ۔ آج دیکھیں جتنے کورٹوں میں کیسز جاتے ہیں یا جتنے کرمنل پرابلمز آتے ہیں، آپ وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ پولیس میں انصاف نہیں ملتا، یا ریونیو کا ایشو ہے، یا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈیسیژن میکنگ میں بیوروکریسی میں وہ وہاں پہ اپنا رول پلے نہیں کرتے تو لوگ کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، اور بالکل صحیح سر آپ نے نشاندہی کی ہے۔ چونکہ پروگرام کا وقت کم ہے، بہت اچھا آپ کا تبصرہ رہا۔ میرے ساتھ موجود تھے ذوالفقار علی بدر صاحب۔ آپ کی طرف واپس آتے ہیں بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب۔ یہ جو ابھی ایک بیان ہمارے سامنے آیا ہے ایرانی صدر صاحب کا، اور وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سرپرستی میں عرب ممالک سے اسرائیل کے تعلقات کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوشش مشرق وسطیٰ کی جغرافیائی سیاست کو بدل کر رکھ دے گی۔ کیا کامنٹ کرتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں، جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، there is no two opinion, they are the baby of Americans۔ اور کوئی بھی جو اسرائیلیز جو ہیں قدم اٹھاتے ہیں اس میں بلیسنگ ان کو وائٹ ہاؤس کی ہوتی ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اور اگر وہ بتائے بغیر بھی اٹھاتے کوئی قدم تو وہ بعد میں بھی بلیسنگ مل جاتی ہے ان کو۔ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 5-6 اسلامی ملک جو ہیں وہ ان کو قبول کر لیں، سپورٹ کر لیں، ایکسیپٹ کر لیں ایز اے اسٹیٹ۔ لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کچھ ایسی آوازیں اٹھتی ہیں کہ جی کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ ہمارے فاؤنڈنگ فادر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت ہی کہا تھا کہ وی ول اونلی ایکسیپٹ اسرائیل وین دے سالو دا پیلسٹینین پرابلم۔ اس کی طرف تو وہ جاتے نہیں ہیں، اور دیکھیں بائی فورس آف امریکن پریشر، بائی فورس آف، یو مسٹ ناٹ فرگیٹ کہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں دنیا کے، دے آر بینگ کنٹرولڈ بائی دا زائنسٹ لابیز، اور جس میں آئی ایم ویری فرینک ان سیئنگ ایوری فورم از ڈکٹیٹڈ بائی دیم۔ اور اس لیے جو آپ کو جو پرابلم فیٹ اپ کا بھی جو مثلاً پرابلم آیا تھا وہ بھی اسی وجہ سے آیا تھا کہ اٹ واز اے پریشر ٹیکٹس۔ فیٹ اپ واز اے instrument created couple of years back to streamline the financial dealings۔ اس کو گریجولی انہوں نے ایک پولیٹیکل ٹول بنا لیا، اور انڈینز نے بڑا فائدہ اٹھایا، انہوں نے ہمارے خلاف بڑی لابنگ کی اور ہمیں گرے لسٹ سے ڈلوا دیا گیا۔ اب فیٹ اپ پہ جو
آپ کو پتہ ہی ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں آؤں گا، ٹائم بہت تھوڑا ہے، جو جیسے بھی کام ہوا اس میں لیس ایکسیپٹ جن لوگوں نے کام کیا، پاکستان آرمی ڈیڈ اے لاٹ، اور اس کو جو فیٹ ایف کو جو پروسیجرز تھے جو پاکستان آرمی سپورٹڈ دی پولیٹیکل گورنمنٹ اور ان کو سارٹ آؤٹ کروایا. اس کی وجہ سے فیٹ ایف سے ہم نکلے ہیں. اب ریورس پرابلم پاکستان میں ہو گیا فیٹ ایف کے بعد، وہ یہ ہو گیا کہ ہمارے جو بینکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان کی زندگی خراب کی ہوئی ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ ڈورمنٹ ہو جاتا ہے، آپ کو کئی سال لگ جاتے ہیں اس کو ایکٹیویٹ کرانے میں، کیونکہ وہ ان جو فیٹ ایف کے جو رولز ہیں ان کو جو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو کسٹمر جو بیس ہے وہ ٹوٹ کے ہنڈی کی طرف جا رہی ہے، بیکاز وہ بینک سے پرابلم ان کو اتنے ہوتے ہیں. تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں ان کو ذرا بتائیں کہ ہم نے یہ ہمارا ایک جو مقصد ہے فیٹ ایف کے رولز کا وہ ہے کہ انلیگل فائنینشیل ٹرانزیکشنز نہ ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ سٹیگنیٹ کر دیں. باقی رہا جہاں تک اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ جرت کرے گی، اور اگر کرے گی تو وہ ایک پولیٹیکل سوسائڈ ہوگی. بالکل ایسے. بہت شکریہ سر، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے بطور صحافی ہم سمجھتے بہت کچھ ہے، لیکن ہارریبل سچویشن. بات صرف اتنی ہے کہ اپنا اندرونی لڑائیوں سے نکل جائیے اور یہ دیکھیں کہ پاکستان کہاں پہ ہے اور پاکستان کی کس کو ضرورت ہے. اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے قدم جمانے کی بھی آپ کو ضرورت ہونی چاہیے. دعا وہی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے، میرے ملک میں وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کرے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.